رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سلطان الأنبياء والمرسلين حمد و صلاۃ بعد محترم و معزز سامعین و حاضرین ماہ مبارک ربیع الثانی شریف کا مہینے پچھلے جمعہ مبارک سارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جتنیاں بھی کرامات نے جڑیاں کہ اہل سنت ٹھوک ہو جا کے بیان کرتے ہیں، انہاں دی اصل کیا قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ہے، یعنی کیا قرآن دی روح دے نال ایسا ہونا ممکن ہے کہ ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو بعد اہل سنت دا کوئی بھی معاملہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ جی اصل قرآن یا حدیث وچ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سال پھر ارادہ کیتا کہ اسی اس انداز دے نال حضور غوث پاک کی کرامات پڑھن تو پہلا باس کریے کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں یا نہیں۔ پچھلے جمعے کے مبارک نے بیان کیتا کہ اللہ جل جلالہ دی پاک ذات دا ذاتی اسم ذاتی ہے جڑا وہ اللہ ہے، باقی مشہور اللہ دے 99 صفاتی نام ہیں، جیسے اس کو علاوہ بھی اللہ دے نام ہے نہیں، لیکن سب صفاتی۔ او دے بھی جناب علی پہلا یہ میں عرض کیتا کہ اسی نماز وچ بھی پڑھ دے ہاں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الحمد لے اللہ، یہ وکھرا کر کے پڑھیے۔ یہ تعریفاں اللہ واسطہ ہے، نام نہ میں نے کے لیے، اللہ کے لیے ساری تعریفاں۔ اگے کی رب العالمین، وہ اللہ جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے، یعنی اللہ پاک دا صفاتی اسماء وچوں پسندیدہ جڑا نام ہے نا وہ رب ہے۔ اگے مالک المولا دی پاک ذات نے دیکھو اولاد بھی نو والدین پالدے نے، تے والدین واسطے اللہ نے لفظ رب قرآن پاک وچ استعمال فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب آکھے تے کیا جڑے والدین اپنی اولاد نو پال دین تو رب تے نہیں ہو گئے؟ رب دے آکھن نال اے اللہ جل جلالہ دی صفت ربوبیت دا مظہر نے، یعنی یہ بھی پالن والے وہ بھی پالن والا، وہ پالن والا ہے ذاتی، یہ پالنے نے وہ عطا نال، یہ بھی رب پالن والا کام۔ دیکھو نا دلیل ہے دھوپ، دھوپ تو سورج ثابت ہوندا ہے، جھڑ پیا ہوا تو بندہ دھوپ نہیں نہ آخدا، سورج چڑھیا ہوا تو پھر ایلا پوری آفتاب تے ہوندا نا تو اس لیے سورج نہیں دسدا، دھوپ ہی دسدی، سورج نہیں دسدا دھوپ ہی دسدی، لیکن دھوپ دسدی ہے پیچھے سورج۔ اس تے پچھلے جمعہ تے اسی باس کر چکے ہیں جناب علی اس واسطے اللہ دی صفات دا مظہر، آخری جڑا میں جملہ آکھیا سی تاکہ سابقین اللہ کا ہو جائے تو گفتگو کرنا آسان ہو جائے، کہ اگر حکومت دا کوئی نمائندہ، دیکھو نا ہن مسجد رحمت للعالمین تحریک لبیک پاکستان دا فائرنگ ہوئی تے اسی سارے کے آخنے ہاں
فائر تو کیتے پولیس والے لیکن رولا کیا حکومت فائر کر گئی. حکومت فائر حکومت کر گئی. کیوں حکومت کا نام پیا یوز ہوتا ہے؟ اس واسطے کہ حکومت دے نمائندیاں فائرنگ کی. حکومت دے بولے نہیں ہو کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا ہو تو ہی جانا ہے. نمائندیاں فائرنگ کی تو نہ حکومت دا ہو گیا کہ حکومت دا نمائندہ جیڑا کام کرے تے نہ حکومت دا لیا جاندہ ہے. اسی طرح ساڈا اہل سنت دا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دے نبی، اللہ دے ولی یہ اللہ دے نمائندے نے. سبحان اللہ. تسی کل آکھے انہاں دی گل یہی تے مرزے جیل مینوں بھی سمجھ نہیں آئی. وہ کچا ہے، انہیں کہیں پکیاں نو کچیاں کیتا ہے. کہیں ساڈے وچ بھی جڑے دور اندیشی نہیں رکھدے وہ جتنا پڑھ جاندے لیکن کچے ہی رہ جاندے، کچے ہی رہ جاندے جناب. اے دور اندیشی نہیں ہوندی. ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اے جڑے اللہ دے نبی، اللہ دے ولی، اے اللہ دے نمائندے نے. جیڑا کام اے کر دین نا اے اگے او دی صفت دا مظہر نے. کام انہاں دا اللہ دا کام ہے. سبحان اللہ نہ آکھے تہاڈی مرضی رہ گئی. گل سمجھ آ گئی؟ انہاں دا عمل. پھر میں حدیث بخاری پچھلی باری پیش کی تھی کہ اللہ فرمایا میں انہاں دے ہاتھ بن جانا جنہاں نالے پوڑ دین، میں انہاں دے پیر بن جانا جنہاں نالے ٹر دین، میں انہاں دی زبان بن جانا جدے نالے بول دین، میں انہاں دیاں اکھاں بن جانا جدے نالے تک دین. اون اکھ تے بندے دی لیکن وچ شان خدا دی ہے. جنہوں نے اس فلسفے دا سمجھ نہیں تے ہو. جس طرح ان جناب علی کئی باری ہے، میرا خیال 4 سال پہلا مثال دیتی اے بجلی دا بورڈ لگے ہے، یہ ویکھن وچ بورڈ ہے اصل وچ بجلی ہے. تو بندہ قسم چکے آکھے نا یہ بورڈ ہے تو پائی بورڈ ہی ہے، وہ سچا ہے. تو جدوں یہ وچ انگل دئیے تو پھر پھڑ بجلی لیندی ہے. بندہ آکھے یہ تے بورڈ ہے، یہ کیا ہے؟ بورڈ ہے. لیکن جلے وچ انگل رکھی تے پھر پتہ لگا بورڈ بھی ہے تے بجلی بھی ہے. سبحان اللہ نہ آکھے تہاڈی مرضی رہ گئی. ویکھن وچ بورڈ ہے تے پیچھے بولے نہیں ہو بجلی ہے، پیچھے بجلی ہے. اس واسطے اگے نبی تے ولی نے، پیچھے خدا ہے. اگے نبی تے ولی نے. اس سے واسطے اللہ پاک دے پاک محبوب کو اللہ فرمایا حکم فرمایا کہ میرے محبوب تس یہ آخ دو کی من آدالی ولیین فقد اذنتہ بالحرب. فرمایا جس نے میرے ولی نال دشمنی کی تھی میرا او دے نال اعلان جنگ ہے، میرا او دے نال اعلان جنگ ہے. اسی طرح سمجھ لو مثال جڑی میں دیتی ہے سجدی نہیں لیکن جتنی عقل اتنی واسطے مثال بڑی فٹ ہے. بھائی جنہیں بورڈ نو انگل دیتی بجلی دا او دے نال اعلان جنگ ہے. بجلی نے انہوں چھوڑنا کوئی نہیں. اس بورڈ تے بجلی دا تعلق ایسا ہے بھائی جی، بجلی دی تار بجلی نہیں پر تعلق ایسا ہے. اور بجلی دی تار تو پھاڑ لویے تے بندے بچ جاندے ہیں جی نہیں نا. او تار ہے بجلی نہیں لیکن تعلق ایسا ہے کہ بندے چھیڑیا تار نو ہے تو پھاڑ بجلی نہ لے آئے. اس واسطے ساڈا عقیدہ اہل سنت دا کہ اے انبیاء اولیاء دے جملہ معاملات نے جڑے ایدے پیچھے خدا ہے، ایدے پیچھے خدا ہے. جس طرح کہ 3 جمعے میں پہلا بیعت دے موضوع ایک بات کی تھی. اللہ پاک نے سورہ فتح وچ ارشاد فرمایا ہے کہ والذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کیا میرے محبوبہ جنہ تیری بیعت کی تھی انہاں تیری بیعت نہیں کی تھی، انہاں میری بیعت کی تھی. اور قیامت تک اس بیعت تے جڑے قائم ہوندے رہن گے. ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں ہاتھاں پر میرے خدا دا خود ہاتھ ہے.
انہاں ہتھاں پر اللہ دا انہاں ہتھاں پر اللہ دا یہ ایویں نہ کہ بندہ سمجھ پوا بھی میں ہاتھ وچ ہاتھ دے چھوڑیا ہے. انہیں ظاہراً تے مفہوم بندا ہے ظاہراً تے ہاتھ خدا دے بندے دے ہاتھ وچ دتا ہے لیکن اصل وچ اس نے خدا دے ہاتھ وچ ہاتھ دے چھوڑیا ہے. اللہ فوق ایدیہم. اس واسطے حضور شہنشاہ بغداد اے بابا جی سامنے بیٹھے انہاں دا پچھلے سال دا وعدہ ہے اس سے ہی پچھلی ساڈی سالانہ 11ویں دا ہے. انہاں منوں آکھیا کہ او غوث پاک دے توبی والا قصہ پتہ نہیں نہ کتھے سنیا لیکن انشاءاللہ اسی او پیش کریں گے. جتنے بھی حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد دیاں کرامات نے عقلوں بار نے لیکن منن وچ ہے نے. آیا ایسا کوئی واقعہ قرآن وچ بھی ہے کہ جس طرح سے حضور غوث پاک دی سارے تو بڑیاں کرامتاں سینہ ٹھوک کے بیان کر دیا مردیاں نو زندہ کر چھوڑیا مردیاں نو زندہ کر چھوڑیا. تے آیا قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ایسا کوئی ذکر ہے کہ مردیاں نو زندگی ملدی ہوئے. تے جناب علی سورہ بقرہ آیت نمبر 259 تے 260 فکر یاد کر لو 259 تے 260 دے وچ اللہ پاک دی پاک ذات نے بڑا ٹھوک وجا کے جناب علی اس چیز نو واضح بیان فرمایا ہے جڑا ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے. پہلی گل تے اے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی نے آپ بیت المقدس دی طرف سیر سیاحت کردیاں گئے تے بیت المقدس دی جڑی حالت ویکھی نا کہ درخت لگے نے پھل نال ہیں لیکن کھو کے کھان والا کوئی نہیں. پانی صاف شفاف پیا بہندا ہے لیکن پین والا کوئی نہیں. کچھ عالی شان مکان تے ہیں وچ رہن والا کوئی نہیں. کچھ بستیاں ایسیاں بے آب ہو گیا اور تباہ و برباد نے کہ ذہن میں سوال پیدا ہویا کہ اتنی وسدی رسدی بہترین وادی ہے لیکن اس دے وسن والا انو وسان والا ادی رونق کوئی نہیں. اس سے ہی ہویا کی سی والا یہ تو تسی سنے نا بیت المقدس دا حضرت عزیر علیہ السلام دا او گدے والا واقعہ. یہ ہویا کہ ایک بادشاہ سی جدا نام سی بخت نصر یا بخت نصر بھی انہوں آدے. انہاں یہودیاں نال بڑا ویرا دشمنی آئی یہودیاں دی بڑی اس تیس نیس کی تھی. بیت المقدس دا یہودیاں دا قبضہ جس طرح انہوں ہی قبضہ کرنے واسطے اسرائیل والے فلسطین نال لگے. بخت نصر نے یہودیاں نو بڑا قتل کیتا. انہوں نے 3 حصے کیتے یہودیاں دے ایک نو قتل کر دیتا ایک حصے نو قیدی بنا لیا تے ایک حصے نو اپنی خدمت تے غلامی واسطے نال لے لیا تے بیت المقدس خالی ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام جڑے نے یہ قبلہ اول دی گل ہے نا بیت المقدس جڑا فلسطین دے وچ ہن وی آدنا سا مسجد اقصی گرانی او دے وی جناب علی حضرت عزیر علیہ السلام اس جگہ دی جس لے سیر کیتی تے آپ دے ذہن وچ خیال آیا ایک درخت تھلے بیٹھے اپنا گدھا بنیا کھانے پینے والا سامان نیچے رکھیا تے ذہن وچ سوچیا اے بستی وی پھر آباد ہوئے گی. اللہ دے نبی دا واقعہ قرآن سورہ بقرہ آیت 259 1 کٹ 60 یہ پھر بھی کوئی نو عبادت کرے گا. کس طرح رب العالمین پھر بستی آباد ہوئے گی جی نہ بندہ نہ بندے دی ذات نہ کوئی شے ہر شے موجود ہے لیکن کھان پین والا کوئی بھی نہیں. تے جناب علی اللہ جل جلالہ دی ذات پاک نے جلے انہاں دے ذہن وچ ایک خیال آیا انہاں نے کہا لا ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. انہاں نے کہا کہ یا اللہ اس موت تو بعد پھر زندگی. اللہ جل جلالہ دی پاک ذات نے فرمایا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. اللہ پاک دی پاک ذات نے اے حضرت عزیر دے سوچنے تے انہاں تے 100 سال واسطے موت طاری کر دیتی. 100 سال واسطے عزیر علیہ السلام نو مار چھڑیا. انج کہہ لو موت دا غلبہ حضرت عزیر علیہ السلام تے 100 سال واسطے جس لے حضرت عزیر علیہ السلام تے اللہ جل جلالہ دی ذات پاک نے موت طاری کر چھڑی نا 100 سال گزر گیا تے 100 سال گزریا لیکن توجہ ساڈا عقیدہ جڑا اہل سنت دا کہ نبیاں نو زمین بھی نہیں چھیڑ دی
تے نبیاں دے وجود تے کسے قسم دا کوئی نقصان وصال تو بعد بھی نہیں ہوندا۔ اس تے پہلا نقطہ تے 100 سال گزر گیا، پھر انہاں دے جسم تے 100 سال آندیاں آئیاں، طوفان آئے، بدل لتھے، جیٹھ ہاڑ دا موسم آیا، گردہ سارا سسٹم ہوندا رہا۔ 100 سال تے بھائی قبر بھی کسے دی نہیں رہندی اس طرح دی، ہون اللہ سی قبر دی کتنی کیئر کر دیاں۔ آپ دا وجود مسعود زمین تے پیارے ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام دے ناخن تو لگ کے سر دے وال تک، اور جناب علی لو بھی ڈنگا نہیں ہویا، جو کہ تو آپ کی باڈی اسی طرح دی اسی طرح ہی رہی زمین دے پر بغیر صندوق تو۔ اللہ قرآن وچے بیان کر کے دس چھوڑیا کہ جڑے میرے نبی نے کیسے بھی موسم کیسے بھی حالات آ جان، جس طرح ساڈا عقیدہ کہ انہاں دی باڈی نو زمین نہیں کھاندی نہیں چھیڑ دی، ساڈا قرآن رب دا قرآن اس بات دا گواہ ہے کہ 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام دی میت پہ ہی رہی، پر لوں بھی ڈنگا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 200 بولو بولو 59، جناب علی جسلے حضرت عزیر علیہ السلام نو زندہ کیتا تے پوچھیا کالا کم لبستا، تسی کتنی دیر اس طرح ستے رہے ہو، کتنا عرصہ لمے پہ رہے ہو، کتنا عرصہ تسی ریسٹ کی تھی، کوئی بھی لفظ کہہ لو۔ کالا لبستو یوما، کالا لبستو یومن او بعد یومن، انہوں نے آکھیا میں ایک پوری دیہاڑ تے یا ادھی دیہاڑ گزریا، کتنے میں آتا آمین، پورا 100 سال۔ تے حضرت عزیر کے آکھیا اللہ دا پورا 100 سال، تے عزیر کو نے پوچھا تے آپ نے کی فرمایا، منوں تے انجے ہی لگیا جس طرح ادھی دیہاڑ تے یہاں بولے نہیں ہو پوری دیہاڑ۔ اللہ پاک دی پاک ذات نے کو فرمایا کالا، اللہ فرمایا بل لبست مئۃ عامٍ، اے عزیر تسی آدھے ہو دیہاڑ تے ادھی دیہاڑ، دیہاڑ ادھی دیہاڑ نہیں، بلکہ لبست مئۃ عامٍ، تسی پورا سال اتھا لمے پہ رہے ہو، پورا 100 سال، کتنا پورا 100 سال تسی اتھے لمے پہ رہے ہو۔ پھر فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اللہ کہا میری قدرت ویکھو، 100 سال تسی لمے پہ رہے ہو، تو انہوں ہی کچھ نہیں ہویا، جڑا تسا کھانا ہے نا تہاڈا کھانا وہ بھی بیاہ نہیں ہویا، مسیا کوئی نہیں، باسی نہیں ہویا، روٹی بھی انجے تازی ہے۔ ساڑھے درس دا لانگری دے کو پوچھو دوے دیاڑا ہے یا سویرے دی گرمی دی پکائی ہوئے سویرے دے شامی نہیں کھان ہوندی۔ کار بھی جناب علی فرمایا تیرا پانی جڑا انگوراں دا رس ہے نا شربت نچوڑ کے وہ بھی تازہ ہے۔ پھر فرمایا وانظر الی حمارک، اے تے کھانا سی جڑا جلدی خراب ہو جاندہ ہے، لیکن اپنا کھوتا ویکھو، اپنے گدے نو ویکھو، ادھی کی صورتحال ہے۔ فرمایا کہ ادھیاں اڈیاں جڑیاں نے وہ بھی گل سڑ گئیاں اور خاک بن گئیاں، ان کی فرمایا لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، فرمایا کہ اے آسان نشانی دے طور تے رکھے ہے، تو آڈا کاکھ بگڑن نہیں دیتا، تے تسی آدھے ہو دیاڑی تے ادھی دیاڑی، نہ تو آڈی روٹی خراب ہون دیتی، نہ تو آڈا شربت موسے ہے، لیکن کھوتا جڑا طاقتور چیز ہے، پاورفل ایک جانور ہے، ادا گوشت، ادھے بال، ادا ماس، ادھی چمڑا، ادھیاں ڈیاں خاک ہو گئیاں نے، نال ہی بنیا سی نا درختہ دے کھوتا، تے نال ہی درختے نال ٹنگیا سی اپنا شربت تے روٹی، روٹی تے وہ ٹھیک رکھیا، فرمایا انہوں گدے نو گالیا ساڑیا کیوں ہے، تاکہ لوگوں نو پتہ لگ جائے 100 سال گزر گیا ہے، تو آڈا وجود سلامت کیوں رکھے ہیں، تاکہ بندے نو پتہ لگ جائے نبی بھی بندے ایسی بھی بندے، پر نبی کدے 100 سال بھی زمین دے اپر لمے پہ رولنا انہاں دا لوں بھی ڈنگا نہیں ہوندہ۔ وہ لالے جے ایسا قرآن دی آیتاں دا ایمان نہیں رکھنا تے کنے رکھنا ہے، فرمایا کہ اس واسطے آیتاً للناس،
یہ لوکاں واسطے نشانی بن جائے، لوکاں واسطے عبرت بن جائے، لوکاں واسطے عقیدہ بن جائے، تاں ہی ساڈا عقیدہ ہے، لوکاں واسطے گل عقیدہ بن جائے۔ فرمایا کہ ایدیاں تسی وانظر الی العظام کیف ننشزھا، تسی ویکھو کہ کس طرح اسی نوں زندہ کرنے ہاں، نکسوھا لحمن، کس طرح اس کا گوشت چاڑ دیا۔ یہ اللہ نے ننشزھا اپنی طرف، ادھر ضمیر نحنو ضمیر فاعل ہے، ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں، اس پہ نکسوھا ہم اس کو کیسے لباس پہناتے ہیں، یعنی پھر دیتے وال، چمڑا، گوشت، گردہ، میدا، دماغ، ادھے دند، اے ہر شے اسی کس طرح کرنے ہاں۔ او جس ویلے انہوں نے جناب علی اے دیکھیا تے اللہ پاک دے اذن دے نال او پھر کھوتا زمین وچ ہڈیاں نکلیاں، گوشت، او ساری چمڑی، او سارا اسی طرح دند، پھر کھوتا بن کے سامنے ہنان لگ پیا۔ ایک ہی اللہ جل جلالہ نے قرآن وچ دسیا ہے کہ اسی زندہ انج کر لینے ہاں۔ سبحان اللہ، تسی ٹھنڈی آکھی، 5 عقیدے دے میں تمہیں دیتے۔ جناب علی اگے مالک دی ذات پاک نے کی اسے دے نال اگلی جڑی آیا مبارک ہے او دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ تے سواری پہ کر دے، سیاحت کر دے پہ۔ یہ اصل موضوع کیا ہے بھی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک دی روح دے نال غوث پاک دیاں ساریاں کرامتاں سچیاں نے، اے واضح کرنا چاہ رہے ہیں قرآن وچوں۔ ہویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اونٹ دے سوار دے سیر لگے کرن، سیر کردیاں انہیں دیکھا بہت بڑا جانور ہے جیڑا او ادھا پانی وچ ہے ادھا پانی تو باہر ہے، جیڑا پانی تو باہر ہے انہوں جنگلی درندے جانور کھا رہے نے، جیڑا پانی وچ ہے انہوں آبی جانور کھا رہے نے، ادھا پانی وچ ادھا باہر مرے پہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا او باہر والے نوں باہر والے جانور کھا رہے نے تے جیڑا اندر ہے انہوں بولو پانی والے جانور جڑے نے وہ کھا رہے نے، مگر مچھیاں جس لئے انہاں ویکھ دیاں ڈنگر ختم، باہر جڑا ایسا سی باہر والے کھا گئے، اندر والا جڑا ہے وہ بولو لا لیو اندر والے کھا گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پاک ذہن دے وچ ایک خیال آیا، انہاں آکھیا وَإِذْ قَالَ، یہ جڑا ہے نا لفظ عز یاد کر لو، رٹا لا لو، کئی بندے نا مولوی و عالم نہیں پر انہاں گلن رٹا لایا ہے، کونی تو سمجھائی نکتے کلیے قائدیے رٹین، ان جڑے اچھے جمعہ پڑھ دینا تو صحیح حاضر ناظر ہو کے پڑھ دینا، وہ اگر ذہن حاضر رکھن انہوں کو کہیں کلیے اے جڑا عز ہے نا عز اے جتھے بھی قرآن وچ ہے شاہ جی دا میں نے یاد کرو۔ یا اللہ کنوں یاد کرانا ہے؟ فرمایا اپنے محبوب نو یاد کرانا، یاد کر میرے محبوب۔ اے محبوب نو ہی کیوں یاد کرانا ہے؟ کیونکہ جدو اللہ محبوب نو بنایا نا ادو کچھ نہیں بنایا، تے جو کچھ بھی بنایا ہے محبوب دے سامنے بنایا ہے، جدے سامنے سارا کچھ بنے ہوئے نا انہوں پھر آکھی دے یاد کر، انہوں پھر آکھی دے تھوڑے بولے انہوں آکھی دے یاد کر۔ اس واسطے آکھیا ایک قرآن محبوب تے آیا ہے، اس واسطے فرمایا وائز یعنی ساڈے نبی سانو تے بندے آدھے نا تسی اون حاضر ناظر مندے ہو، اسی آنے اسی ادو ہی حاضر ناظر مندے سا جدو نہیں سی، تے قرآن دا لفظ اس بات تے گواہی دیندا ہے یاد کرو میرے محبوب، تسی یاد کرو کہ قال ابراہیم و رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا سی اے اللہ تو کس طرح مردیاں نو زندہ کریں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا نا ڈنگر ادھا پانی وچ ادھا بولے نہیں ہو، سورت بقرہ آیت نمبر 260، تسی اس طرح انہاں آیتاں یاد کرو، انہاں آیتاں یاد کرائیاں نام دا جاندہ انہوں کاکھ نہیں، 59 تے 60 یاد کر لو۔ او جناب علی جس ویلے انہاں آکھیا یا اللہ اے
مردے جانور کھا گئے, پانی والے کھا گئے, ادھا بار جڑے نے او خشکی والے جانور کھا گئے, تے اے پھر زندہ کی کریں گا. دل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پاک ذات نے اے آکھیا کالا ابراہیم و رب ارنی کیفا تحیی الموتا, یا اللہ تو کس طرح پھر انہوں زندگی دے گا, کس طرح زندہ کریں گا. کالا اللہ کیا اولم تومن, اے ابراہیم تیرا مرنے دوبارہ زندہ ہونے تھا ایمان کوئی نہیں. اللہ کیا تیرا ایمان نہیں, مرنے دوبارہ زندگی تے میں زندہ کر سکنا, اس تے ایمان کوئی نہیں. کالا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا بلا, کیوں نہیں یا اللہ میں اس تے ایمان رکھنا, میں اس تے ایمان رکھنا. سوال پیدا آیا پھر تسی یہ سوال کیوں کیتا؟ توجہ ہے, بعض گلاں جدیاں ہوندیاں نے انہاں دا پتہ ہوندا ہے پھر بھی پوچھیا جاندا ہے, لیکن بندے شروع ہو جاندے کہ اے کیوں جی آکھیا, اس لیے پتہ ہوندا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے جتنا سرکار نے فرمایا نا, تے او دوسرا طبقہ دا جے نبی نو پتہ ہوندا تو نہ پوچھیا کیوں. گل سمجھ آئی؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کیا ہے ابراہیم تیرا ایمان کوئی نہیں کہ اسی زندہ کر سکنے ہیں؟ کیوں نہیں؟ کالا بلا, کیوں نہیں یا اللہ میرا ایمان ہے. تے پھر فرمایا ولیکن لیطمئن قلبی, اس واسطے میں آکھیا کہ جڑا تھوڑا جا خیال آیا نا میرے دل, خیال بھی کلیئر ہو جائے, میرا دل مطمئن ہو جائے. وہ ایک ہوندہ ہے نا پائی سنے ہاں, ایک ہوندہ ہے وہ بولے نہیں ہو سنے ہاں, اللہ نو ایسا سنے ہیں تکے ہاں بولے نہیں ہو کوئی نہیں. اس واسطے کدے کدے ڈگمگا جانے ہاں, توجہ نہیں کی تھی تسی, کدے کدے ڈنڈی مار جانے ہاں, کدے کدے دھڑا لا جانے ہاں. یہ ایسا تکے ہاں کوئی منی ہے, وہ ہے وہ ہر جگہ موجود ہے, پتہ بھی ہے ہر جگہ موجود ہے, پھر بھی ٹھگی. ادھا یہ ہے کہ دل اونجدہ نہیں منیا. انبیاء معصوم کیوں نے؟ کیونکہ انہوں نے رب العالمین لو اتھے بھی تکے ہیں, انہوں تک کے منے ہیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات ہے, یہ بڑی بات ہے. اکھیال یطمئن قلبی, اللہ پاک دی پاک ذات نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اطمینان قلب واسطے فرمایا کالا فخذ اربعۃ من الطیر, تسی 4 پرندے لے لو, فصرہن الیک, پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن, پھر تسی انہاں 4 پرندے لے لو. کیڑے سی 4 پرندے؟ بطخ, گج, کوا, تے چوتھا کیڑا ہے؟ کبوتر. ویری گڈ, تسی آدھے ہو راجہ پتہ نہیں کہ پتہ لگ گیا راجہ دا. کبوتر, بطخ, گرج تے کان, اے 4 پرندے لائے, انہاں نو جناب علی ذبح کیتا, انہاں دیاں بوٹیاں کیتیاں, اڈیاں شڈیاں وچے چٹنی بنائی. اللہ فرمایا چٹنی بنا, انہاں دیاں تونا کولے رکھ لے, تے انہاں دا جڑا گوشت ہے نا, اللہ دی ذات پاک نے فرمایا 4 پہاڑاں تے رکھ چھوڑ. وکھو وق کے کر 4 پہاڑاں تے, علا کل جبل منہن جزءا, ادھا تھوڑا جا وچو گوشت چٹنی بنا کے مکس کر کے 4 پہاڑاں تے رکھ, پھر کے کر ادعوہن, انہاں نو وعدہ مار, تنو پتہ لگ جائے میں کنج زندہ کرنا. 4 پہاڑاں تے رکھیا, پھر جناب علی بطخ وعدہ ماریا. بطخ اسی ان پنجابی سے تقریر کر دے, بطخ دا گوشت چٹنی وچوں نکل کے بوٹیاں او کیما اڈیا, بطخ بن گئی. کوے دا کوا بن گیا. جناب علی گد بن گئی. کبوتر بن گیا. دلہ 4 پرندے اس طرح او زندہ کیتے نا, پھر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے جناب علی فرمایا ہون ابراہیم علیہ السلام ہون سمجھ آگئی ہے, اسی آئے جو زندہ کرنے ہیں. پہلی آیت مبارکہ جو فرمایا وَنُنْشِزُهَا, ہم جو ہیں ان کو لباس پہناتے ہیں, زندہ ہم کرتے ہیں.
ਇਹਦੇ ਚ ਆਖਿਆ ਉਦੂਹੁੰਨਾ, ਤੂੰ ਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਉਦੂਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਵਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? اللہ کیتا ہے۔ تے واضح کس مارے ہیں؟ او یرا تھوڑے بولے ہو۔ زندہ خدا کیتا ہے، واضح ابراہیم مارے ہیں۔ قرآن دی محکم آیت سورت بقرہ 260 وچ واضح پہ ہوندہ ہے، واضح بندے مارے ہیں، زندہ خدا کیتا ہے۔ او مان جاؤ، واضح یارویں والے پیر مارے ہیں، زندہ خدا کیتا ہے۔ قرآن بھی چاہ گیا کہ جناب علی بازا بندے مار دیں، زندہ اور تھوڑے بولے ہو زندہ خدا کر دے۔ ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے جناب علی اللہ دی ذات پاک ہی زندگی دیں دی، اللہ دی ذات ہی تھوڑے بولے ہو موت دیں دی ہے۔ پھر میں پوچھنا وچ فرشتے دا چکر کے ہے؟ شاباش شاباش شاباش، وہ زندگی خدا دیندہ ہے۔ تے پھر جناب علی جس ویلے 40 دیہاڑے گزر جاندے بھی قرآن وچ ماں دے پیٹ وچ فرمایا کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ پاک پھر صورت بناندہ ہے۔ او ماں دے رحم وچ اللہ جا کے صورت بناندہ ہے، جلے حدیث پاک کو پڑھیا تے واضح ہویا کہ فرشتہ وچ جا کے صورت بھی بناندہ ہے، رزق بھی لکھدا ہے، پھر وقت دا موت دا وقت بھی لکھدا ہے۔ جلے 40 دیہاڑے گزر دے نا ماں دے پیٹ وچ، اس ویلے فرشتہ تے جب کہ کردہ تے زندگی بھی خدا دیندہ ہے تے موت بھی ان کی دی روح کڈن کدے اللہ ہے، کس دی بیبے کس دے بابے کس دی مائی دی روح کڈن اللہ آندا ہے؟ بولو بولو کون آندا ہے؟ شابہ شابہ بولو، ادھر کوئی چکھیلی گل ہے؟ اسرائیل پائی روح کڈن دی ڈیوٹی اللہ لائی اسرائیل ہے، اللہ نے لائی ہی اسرائیل دی ہے، یعنی موت دینے واسطے بھی فرشتہ، زندگی دینے واسطے بھی بولے نہیں ہو فرشتہ تے ناؤ دئی ہے، حی بھی قیوم بھی، ممیت بھی محی بھی، زندہ کرنے والا بھی موت دینے والا بھی۔ جناب علی پتہ لگا اے اس دی شان ہے، زندگی دینا موت دینا، اور اسرائیل اور جڑا ماں دے رحم وچ آ کے صورت رزق موت لکھ دے، اے اس صفت دا مظہر ہے۔ اس صفت دا بولے نہیں، اس صفت دا ایک ہی ہے، اے مظہر ہے اللہ دی ذات پاک دی صفات دا مظہر۔ اللہ نے فرشتے بنائے، اللہ نے اپنے بندے بنائے، اے اللہ پاک دی، اس سے واسطے اللہ دی ذات پاک نے ولی ولایت، تو جو ہے ولی ولایت اولیاء، یہ جڑے 3 لفظ ہیں نا، ولی ولایت اولیاء، پورے قرآن میں چھے لفظ نو گن کے جمع کرو نا، جمع کرو تے بندے 90 ہے۔ اور بولو بولو ڈاٹ کے آنکھو سبحان اللہ، کتنے بندے؟ تُسی آنکھو شاہ جی 90 بان گئے تو پھر کیوں ہو گیا؟ کہ بان گئے کتنے بندے؟ 90۔ علم العداد ہے، جس طرح علم صرف ہے، علم ناو ہے، علم کلام ہے، علم منطق ہے، علم قرات ہے، اس سے طرح جناب علی علم العداد ہے۔ قرآن پاک دے وچوں کسے دا کوئی اندہ ڈھونڈنا ہوئے نا، پھر اس دی عدد کر لئی دے تو انہوں پتہ ہے 11ویں علیہ پیران دی عمر کتنی ہے؟ اتھ رکھ 90 سال۔ کتنی؟ بولے نہیں ہو کتنی؟ اور یرا بولو کتنی؟ 90 سال۔ ولی ولایت اولیاء، اے 3 قسم دے لفظ قرآن وچ آئے، اے جدہ جمع کیتے نا کتنی باری آئے تے کتنے بن دیں؟ بولے نہیں ہو اچھی آواز کرو، کتنے؟ 90۔ پتہ لگا کہ جنہ دی عمر 90 سال ہے، ولایت بڑی، ولی بھی بڑے، پر 11ویں والے نال دا ولی کوئی نہیں، 11ویں والے پیر دے نال دا ولی کوئی نہیں، 11ویں والے پیر دے نال دا ولی کوئی نہیں، ایو جی کسے دی ولایت کوئی نہیں، ایو جی کسے دی کرامت کوئی نہیں، ایو جا کسے دا مجاہدہ کوئی نہیں، ایو جی کسے دی شان کو نہیں۔ ولی بڑے نے پر جی دی عمر 90 سال ہے، اس جیا ولی کوئی نہیں۔
ولی ولایت اور اولیاء دا لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ 90 باری. جلہ ڈھونڈے آتے 90 سال عمر شہنشاہ بولے نہیں ہو شہنشاہ بغداد دی جناب علی زندگی دا پتہ کوئی نہیں بابے رہی ہون بھی پہ کان خرک دے انہاں دے دل چ کوئی گل ہے انہاں دا سال بلکہ میرا خیال ہے میں تقریر کیتی سی اوتھے بلو بانیاں اوتھے واقعہ بیان کیتا اوتھے سی تے انہاں آکھیا بھی وہ واقعہ ہن اسی اج تو حضور غوث پاک دیا کرامتاں لگے شروع کرن قرآن پاک دی روح دے نال 2 جمعے اسی پڑھے کہ قرآن دی نص دے نال یہ چیزاں واضح نے قرآن وچ موجود ہے کہ جناب علی انج ہو سکتا ہے انج بولے نہیں ہو انج ہو سکتا ہے جس طرح کہ حضرت ابراہیم انہوں اللہ کہا واضح تو مار تے واضح حضرت ابراہیم ہی مارے ہے تو زندہ خدا کیتا ہے. اس طرح ساڈا کیتا 12 سال کی اے تے 100 سال حضرت عزیر تے 100 سال حضرت عزیر دا گدا اے رہے اس تو اور بھی جناب کتنے واقعات موجود نے اے سارے دیکھو آؤ چلو اگلی باری بابا جی تسی آ جائے مہربانی اگلی باری کرامت سنا گے. ایک حکیم گزریا جعلی نوس تیسری دلیل قرآن چلے جو جعلی نوس کسی نہ سنیا ہونا جعلی نوس قرآن گواہ جعلی نوس جناب علی کا حکیم آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے میں حضرت عیسیٰ پاک نے کلمہ پڑھوان دے ہوندے سی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تے عیسیٰ اللہ دا دم ہے آئیو دمہ نو مننا لے ہو اور روح اے اللہ دی روح ہے جس لئے وہ جعلی نوس آیا اس آکھیا بھی میں کیما دا بڑا تگڑا کیما ہر بیماری دا علاج کرنا لیکن میری حکمت وچ موت دا علاج کوئی نہیں مرے بندے دا علاج او بولو لالے ان سمجھ آئیے ٹھوس پنجابی مرے بندے دا مر گیا ہے نا جڑا آدن جیو دیاں دے علاج لکھاں موت دا ہے نا سیانے دا خان یعنی جلہ بندہ مر جائے نا پھر اس تا کوئی دوائی کوئی ٹیکہ کوئی جادو کوئی ٹونا وہ بولے نہیں ہو مرے بندے دا جادو اثر جیوندے واسطے جادو بھی ہے دوائی بھی جیوندے واسطے ڈرپ ٹیکہ بھی بولے نہیں ہو زندے واسطے ہے مر گیا نا بندہ پھر اس دا علاج کو نہیں انہیں آکھا میں جعلی نوس ہاں میں حکیم ہاں ہر بیماری دا میں علاج کرنا تے جے تو نبی ہے تے تیرا خدا علا کل شین قدیر ہے تے پھر تو مردہ زندہ کر پھر کیا کر کیونکہ نبی تے ولی بھی ساڑھے عقیدے دے مطابق تے اے اللہ اے ساریاں چیزاں دے قادر نے تے پھر انہیں آکھیا تو مردہ آپ نے فرمایا اللہ دی بارگاہ چ رابطہ کیتا اللہ فرمایا کیڑی ٹینشن ہے مار دے بھی اسیاں زندہ بھی اسی کر دیا انہیں کو پوچھ جیڑا مردہ آخدے ہی زندہ کر دے جیڑا مردہ آخدے ہی ہو زندہ کر دے جناب علی پھر ہویا کہ وہ لے گیا پرانی قبرستان ایک قبر تے وہ لے گیا جعلی نوس حضرت عیسیٰ نو آخدہ اے میرے اس قبرستان سارے تو پہلی یہ قبر ہے اس مردے نو زندہ کر یہ کر اس مردے نو زندہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کھلو کے مسکرا کے آپ نے فرمایا اس دا نائے سام بن نو علیہ السلام دا پتر سام ہے تے 4000 سال ہو گئے اس نو مرے ہاں ہون آکھے تے زندہ کراں پہلا 10 چھوڑیا نا وی نام ہی 10 چھوڑیا تے جناب مدت بھی 10 چھوڑی تے کی دا پتر ہے باپ دا بھی 10 چھوڑیا انہیں آخا کار دے زندہ مان جاگا آپ نے جناب علی قبر تے ہاتھ راکھ کے نا آکھیا کم اگلا انہیں میں ہی پڑھنا ہے بے اذن اللہ جعلی نوس نے آکھے تے قرآن گواہ جناب علی ہو جس وقت میت حضرت نوح دا بیٹا سام اٹھیا آپ نے فرمایا ہون 10 جے آکھیں تے تھی روے تے جے آکھیں تے او پھر حضرت سام کو لو پوچھیا تسی دسو انہاں آکھیا یا عیسیٰ میرا نام سام بن نوح ہے 4000 سال ہو گئے منو فوت ہویا تے میں ان وچ اتھے اگے ہی جانا چاہنا پیچھا نہیں اتھے پھر پوچھیا گیا آکھیا گیا کہ تو پھر پیچھا کیوں جانا چاہنا ہے موت نو کیوں ترجیح دینا زندگی تے انہاں آکھیا جلا کڈن لگے اسرائیل ہاتھ پایا نا جیڑی یو تکلیف ہوئی ہے نا وہ دوبارہ برداشت نہیں ہوندی
آخری گل ہے تے 4 جناب آیتاں قرآن چوں اسی حوالے پیش کر چھڑے کہ انج ہو سکدا ہے، جڑے آدھے یہ ہو بھی سکدا ہے، یہ تے قرآن دس چھڑیا بھی ہو گیا ہے، یہ تے ہو گیا ہے۔ آؤ ایک والا حدیث وچ تے اگلے جمعے تے کرامتاں دی جناب علی اسی حضور غوث پاک دیاں کرامتاں اس رنگ نال پڑھاں گے، یہ پورا مہینہ اسی غوث پاک دی یاد وچ ہی گزاراں گے۔ محترم معزز سامعین، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک شفا شریف پڑھ کے ویکھ لو، ایک صحابی انصاری زمانہ جہلیت وچ او زمانہ ہویا کہ بچیاں نو زندہ دفن کر چھوڑ دے، انہاں دی بچی 6-7 سال دی تے لوکاں پہلا تے رکھ لئی، پھر تانے سن سنا کے نا تنگ پہ گئے تے انہاں نو ایک جنگل چ لے گئے، اپنی بیٹی نو چک کے لے گئے، کھڈا کڈیا تے جناب او دے وچ زندہ رکھ کے تے مٹی پا چھوڑی۔ بعد اس سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، او بندہ انصاری صحابی مسلمان ہو گئے تے پریشان جلے بیٹی دی یاد ستائی نا، سرکار دسیا نا تیاں دی یہ شان ہے، تیاں دا ہے مقام ہے، جیڑا 2 پالے گا دی یہ شان ہے۔ جلے ساریاں شانہ سنیا نا تے دل وچ شوق پیدا ہویا کہ کاش میری بیٹی ایک واری منو ملا ہے، میں تے بڑا ظلم کر بیٹھا، بڑی زیادتی کر بیٹھا۔ جس وقت سرکار دی بارگاہ پریشانی دے عالم حاضر ہوئے، سرکار پوچھیا، انہاں عرض کیتی المختصر یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے ایک واری کدے میری تھی منو مل جائے۔ سرکار نے فرمایا قبر یاد ہی؟ انہیں آکھیا یاد ہے، اوتھے لے گئے۔ المختصر جلہ لے گئے نا تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا تواڈے نبی پاک نے اور دین اسلام دے بانی نے او جنہ دا آکھیا ہر گل زبان چوں نکلی ہی شریعت ہے، سنت ہے، اسلام ہے۔ سرکار دو عالم نے اس قبر تے کھلو کے نا اس نے آکھیا یا بنتی تعال، اے میری بیٹی میرے اللہ۔ قبر پھٹی، سرکار دے فرمان دے مطابق وہ بیٹی زندہ ہوئی، جلہ زندہ ہو گئی نا تے سرکار نے فرمایا لے انہیں دنال پیار کر لے، اوزاروں کے تار رو پہ تے نوئی جان تے منہ سر چمی جان تے نال جناب علی آکھل کہ میں ادھر بڑا ظلم کیتا یا رسول اللہ، جس لئے میں مٹی دا کھڈا کٹ دیئی او توڑ کٹا میرے تے پیندا آیا، اے چاڑ دیئی، انہیں بڑا میرے نال پیار کیتا، اے چیخ دی رہی، چلان دی رہی، ملتا کر دی رہی ابا جی میرے نال انج نہ کرو، لیکن منو رحم نہیں آیا، اس کفر دی وجہ تو میں رحم نہ کر سکیا۔ تے یا رسول اللہ اس حالت وچ آپ نے فرمایا جے آنکھیں تے زندہ ہی رہی رہا ہے، اور کدوں آنکھو گے تسی بھی سبحان اللہ، زندہ ہی رہی رہا ہے۔ جناب علی سرکار نے آکھیا یا رسول اللہ اس سے کو پوچھ لو، جے اتھے سوکھی ہے تے اتھے ٹھیک ہے، جے اتھے سوکھی ہے تے اتھے ٹھیک ہے۔ دلہ بیٹی کو پوچھا تو آکھیا یا رسول اللہ اے میرے والدین انہاں جو میرے نال کیتا، میرے باپ نے ہوتے کر چھوڑیا، لیکن جدو میں معصومہ ہاں میں قبر بھی چلی گئی ہاں، اللہ جل جلالہ دی ذات اس وائنہ والدین نالو اس جہان نالو منو اتھے زیادہ سکھ بھی ہے، اتھے خدا دا پیار بھی ہے۔ اس واسطے جناب علی آج ساڑھا اے باس تمہیدی کلمات مکمل پاک دی روح دے نال ایسا سلسلہ ہے کہ اے مردیاں دا زندہ ہونا پھر 1 سال نہیں 100 سال بعد پھر 4000 یہ تو 12 سالہ دا بیڑا ہے، قرآن تے پہ دستا 100 سال بعد بھی مردہ بندیاں دے آنکھیں تے زندہ ہوتا ہے تے 4000 سال بعد بھی میت قبر بھی جو زندہ ہوتی ہے، یہ تے 12 سالہ دا ڈبیا بیڑا ہے۔ پھر جناب علی کئی بڑا مچھیاں کھا گئیاں، ڈڈو کھا گئے تے مگر مچھ کھا گئے 12 سال بعد دے کیند۔ پھر حضرت جناب علی سورہ بقرہ آیت 260 میں وہ چٹنی بنی مکس ہویا سارا سسٹم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھا کہ مچھیاں دے اندر ٹوٹ گیا تے پھر زندہ ہو گیا۔ اس طرح جناب علی اے ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان ہے، اسی اہل سنت کوئی مشرک نہیں، کوئی کافر نہیں، کوئی کافرانہ سوچ نہیں، ساڈی این سوچ کافرانہ تے ہے ہی نہیں، ساری سوچ ہی مسلمانانہ ہے۔ اللہ سمجھنے عمل دی توفیق عطا فرمائے، یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا